سوال جو آیا ہے وہ سوال یہ آیا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے آقا یہ بتائیے کہ میرا دوست قطر میں نوکری کی ضرورت سے رہتا تھا، نوکری کرتا تھا وہاں پر اور وہیں پر ہی رہائش تھی اس کی، تو قطر میں اس نے اپنی بیماری کی وجہ سے لون لیا تھا، بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اس کو واپس پاکستان آنا پڑا، اور جب دوست واپس آ گیا تو جو لون اس نے لیا تھا وہ تو وہیں پر ہی تھا، اس کی انشورنس بھی اس نے کروائی تھی لون کی اور ساری چیزیں تھیں، لیکن اب جب یہاں آ چکا ہے اب وہ صحت مند اور تندرست بھی ہو گیا، لیکن جب پاکستان آیا تو اس کی قطر والی نوکری بھی ختم ہو گئی، اور اب وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو لون لیا گیا تھا وہاں پر اس کا کیا کیا جائے، اسے کیسے ادا کیا جائے، کیونکہ کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس لون کو دوبارہ سے چکایا جا سکے، تو بیان فرمائیے گا کیا کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، کوئی بھی اگر صورتحال نہیں ہے تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ آپ کے علاقے میں آپ کے مرجع تقلید کے جو بھی وکیل مطلق ہے با اختیار وکیل، ان کے پاس جائیں اور یہ صورتحال ان کے سامنے بیان کریں۔ اگر اس حکومت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ ان کے پاس جائیں گے تو یہ آپ کو اس کا کوئی جو ہے نا وہ حل بتائیں گے اپنے اختیارات وغیرہ کو استعمال کر کے۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سالی کے ساتھ یعنی اپنی زوجہ کی بہن کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو حرام ہے، مثلا زنا وغیرہ، تو کیا اس کا نکاح ویلڈ رہے گا، اس کا نکاح باقی رہے گا، یا اپنی زوجہ سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا؟ بیان فرمائیے گا۔ نہیں، اس برے عمل کے نتیجے میں نکاح ختم نہیں ہوتا۔ نکاح باطل ہو جائے گا آغا؟ نہیں، نکاح باطل نہیں ہوگا۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ اگر غسل جنابت کے درمیان، چونکہ ہم اس میں فاصلہ کر سکتے ہیں، مثلا جیسے موالات کا وضو میں اور غسل میں بیان کیا جاتا ہے، اگر ہم نے سر دھویا اور پھر جو ہے وہ پیشاب خارج ہو گیا تو کیا ہم آگے اپنا غسل بڑھائیں گے، یا ہمارا غسل جو ہم نے سر دھو لیا ہے وہ شمار ہوگا، یا دوبارہ سے سر دھونا پڑے گا؟ اس کے حوالے سے بیان فرمائیے گا۔ جی، ظاہراً دوبارہ سر تو نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال موجود ہے، اور سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کا رشتہ ایک جگہ پر ہو گیا ہے، اور جب رشتہ ہو گیا تو اس لڑکی سے زیادہ جو ہے لڑکے کو اپنی ساس، ہونے والی ساس سے جو ہے وہ محبت ہو گئی، جو کہ وہ بیوہ بھی ہیں اور دوسری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن اس ساس سے محبت ہو گئی ہے اور کچھ کیا نہیں، صرف محبت ہے، تو کیا اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بیان فرمائیے گا۔ نہیں، ساس سے محبت کی وجہ سے اس کے بیٹی سے نکاح پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی۔ غلط کام کرے، باز آ جائے اس طرح کے اس سے، لیکن صرف محبت کرنے سے بیٹی سے جو نکاح ہے وہ حرام نہیں ہو جاتا، نہ اس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے، صرف اس کی ماں سے محبت کی وجہ سے۔ جی بہت شکریہ آغا صاحب۔ ایک آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے سوال آیا ہے، اور سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ کرپٹو میں جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، جو آن لائن ایک آپ سمجھ لیجئے کہ آن لائن ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور ٹریڈنگ کرتے ہیں کرپٹو کے ذریعے سے، کرنسی شمار ہوتی ہے یہ، تو کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے؟ جبکہ یہ کہ کرپٹو کرنسی میں بہت سارے دیگر بھی فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، کہ جو مختلف نوعیت کے فائدے یا پروفٹ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اس میں ہمارے فقہا کا جو ہے نا وہ اختلاف ہے۔ یہ کوئی اس طرح کی کرنسی نہیں ہے کہ جس طرح آپ کا کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، اس کرنسی کی ضمانت دی جاتی ہے کہ بھئی حامل رقعہ کو جو ہے نا وہ آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے نا اس کو اتنا روپیہ دینے کا پابند ہوگا۔ اس طرح کی کوئی ضمانت، اس طرح کی جو کرنسی ہے حکومتیں وہ نہیں لیتی ہیں، تو اس میں کسی بھی وقت بھی پیسے کے ڈوب جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ یعنی ملکی قوانین کے خلاف ورزی نہ ہو اور اس میں جو ہے نا اس طرح کے ڈوب جانے کا خطرہ نہ ہو تو بعض ہمارے فقہا اجازت دیتے ہیں۔ جی